Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is really an auspicious occasion to be here in this today International Conference on Islamic Thought and Civilization, Emerging Issues and New Trends. I congratulate to the Vice Chancellor of the University, Janab Dr. Khalid Mahmood Sahib, the convener, Dr. Sajid Iqbal Sheikh Sahib, Dr. Hassan Shakir Sahib, HOD of the department, and Mr. Nadeem Gilani from Institute of Policy Studies, Islamabad, Dr. Abdul Alim from Sialkot, Dr. Humaira, distinguished scholars, students, ladies and gentlemen. This is really a great occasion, and the presentations which are given here are of great importance. Society is in a perpetual cyclic order of change, regarded by some as progression, by some as reformation, by some as enlightenment, and so on and so forth. Let us see the present scenario of the Muslim Ummah, particularly, and the world general. When we look at the Muslim world, the Ummah is continuously heading towards a political and economic, moral and spiritual, educational and philosophic. Besides this, civilizational and cultural defeatism and decadence. And it was the need of the time to conduct and hold different conferences on these issues so that our youth may get awareness and they may chalk out a strategy to come out of these problems. Because students are also here, so I would like to prefer in Urdu to summarize the discussion and to conclude this session. Today, presenters have very nicely presented their thoughts. Their discussions was thought-provoking and very significant in the contemporary scenario. It is very difficult for me to comment upon each and every presentation because the time is very short. So I would like to talk collectively about the whole discussion. And firstly, I would like to start it from Muslim civilization. اور میں چاہ رہا ہوں کہ اردو میں بات کروں تو اس حوالے سے خاص کر کے طلبہ و طالبات کے ساتھ یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مسلم سوسائٹی ہے، مسلم معاشرہ ہے، اس کی تہذیبی اقدار کی 3 بنیادی امتیازات ہیں، 3 ڈسٹنکشنز ہیں جن کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ ڈسٹنکشنز ہیں ہماری تہذیبی اقدار کی، مسلمانوں کی اور اسلام کی تہذیبی اقدار کی، جو ہمیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ میں آخر میں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بھی انتہائی مختصر وقت میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، اور اس میں جو پہلا پہلو ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے الہی ماخذ و مصدر، کہ مسلمانوں کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے سے قرآن پاک کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صورت میں وہ سورس آف نالج اور وہ گائیڈنس پرووائڈ کی ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلامی تہذیب کو باقی تہذیبوں سے ممتاز بناتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمارے الفاظ میں، ہمارے نعروں میں قرآن، سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا حوالہ بہت دیتے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن پاک اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے پریکٹیکلی بہت دور ہیں۔
اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہم مضبوط بناتے جائیں گے، ہماری جو تہذیبی چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کی وجہ ہی یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ یہ دو سورسز ہیں، قرآن اور سنت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معانی بھی محفوظ ہیں، اور اس سے رہتی دنیا تک رہنمائی ہمیں ملتی رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی فرمایا قرآن پاک میں، سورہ النجم اس کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا گیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں بات کروں، صرف اشارے کروں گا۔ دوسری حضرات گرامی اور خواتین، جو بڑی اہم بات ہے اسلامی تہذیب کے حوالے سے ہے، وہ ہے اس کی پرماننٹ ویلیوز، جسے آپ مستقل اقدار کہہ سکتی ہیں۔ اسلامی تہذیب کی جو ناقابل تغیر ہیں، جو بدلی نہیں جا سکتی، اور یہی وہ پہلو ہے جس پر آج کی یوتھ کو اور مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اگر اقوام عالم میں اوج ثریا پہ اور ترقی کے مقام پہ وہ جانا چاہتی ہیں۔ وہ مستقل اقدار اسلامی تہذیب کی کیا ہیں؟ وہ ہے حلال اور حرام کی تمیز، وہ ہے نیکی اور بدی کا فرق، حیا اور بے شرمی کے اندر ایک لکیر کھینچنا، پاک بازی اور بد کرداری، صدق اور کذب، عدل اور ظلم، عفو اور درگزر، اسی طرح صبر اور استقامت۔ یہ وہ اسلامی تہذیب کی وہ خوبیاں ہیں، ناقابل تغیر پہلو ہیں، جو ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص کر کے مسلمانوں کی نوجوان نسل کے اندر یہ تمیز ہم خلط ملط کر چکے۔ حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی، بد کرداری اور اچھے کردار کا ہونا، اس کے اندر فرق مٹتے چلے جائیں گے تو پھر تہذیب بھی باقی نہیں رہتی، آپ کا جو امتیاز ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ اپنا امتیاز باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہی ویلیوز کی طرف ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ تیسری اہم بات اس حوالے سے، خاص کر کے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور خاص کر کے بے حیائی، بد اخلاقی، یہ بہت چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسے ہم فریڈم آف سپیچ کا نام دے کے جو ایک تہذیب کا دائرہ تھا اس سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ حیا کے وہ پہلو جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی تھی اور فرمایا تھا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، کہ ہر دین کا ایک خلق ہے اور دین اسلام کا خلق حیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوشل میڈیا پر، ہمارے ٹی وی پروگرامز میں، یونیورسٹی، کالجز اور سکولز کے اندر جو مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر اعلیٰ کرداری اور حیا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرات گرامی، ایک اور اہم پہلو جو اسلامی تہذیب کا میں سمجھتا ہوں امتیاز ہے، وہ ہے اس کی کمپریہنسو اسلامک اور لیگل گائیڈنس۔ یہاں پہ بات ہوئی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے سے قبل اس بات کا اعلان کر گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی، جس کا ذکر سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 3 میں ہوتا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج یہ اپنے آپ کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سیاسی زندگی کا کوئی پہلو ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، تہذیبی ہو، اس کے حوالے سے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے
ہمیں ایک ایسا لاہے عمل عطا کر دیا ہے جس کے بعد ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب آخری پہلو جو گفتگو کا جس کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ تھوڑا سا ایک کمپیریٹیو سٹڈی بھی کر لی جائے کہ ویسٹرن سویلائزیشن آج ڈومیننٹ کیوں ہے اور ہم اس سے مرعوب کیوں نظر آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات سے میں مخاطب ہونا چاہوں گا، اہل فکر و دانش، اہل علم حضرات یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں کہ جب ہم مغربی تہذیب کی تشکیل کو دیکھتے ہیں تو اس کی تشکیل میں 4 چیزوں نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ایک ہے گریک فلسفی یعنی یونانی فلسفہ، اب وقت نہیں ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات ہو سکے۔ دوسرا ہے رومن لا اینڈ پالیٹکس، تیسرا ہے کرسچینٹی، اور چوتھا ہے پیگن کسٹمز اینڈ ریچولز یعنی یورپین قبائل کے جو رسم و رواج ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے تہذیب جدید یا جسے آپ تہذیب مغرب کہہ سکتے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں مجھے ایک چیز کی جو کمی نظر آئی پریزنٹیشنز میں، اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اہل علم و دانش، اساتذہ کرام، وہ طلبہ و طالبات کی توجہ بھی دلائیں کہ تہذیب مغرب یا جسے آپ ماڈرن سویلائزیشن کہتے ہیں وہ کیوں ترقی کرتی نظر آتی ہے، ڈومیننٹ نظر آتی ہے۔ اس کی سٹڈی کے حوالے سے ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، کچھ موومنٹس ہیں جن کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، جس سے ہمارا جو ہے ایک اپروچ چیزوں کے حوالے سے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ میں صرف اس کے پس منظر اور ان کے اثرات کو جاننا بہت ضروری ہے، اب وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بات کروں۔ اس میں ایک تو جو اہم چیز ہے وہ رینیسانس موومنٹ، جسے نشأت ثانیہ کی تحریک کہتے ہیں۔ دوسری ہے ریفارمیشن موومنٹ، تحریک اصلاح مذہب۔ تیسری ہے موومنٹ آف انلائٹنمنٹ اور فرینچ ریولوشن۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب تک آپ ان کا تاریخی حوالے سے، علمی حوالے سے جائزہ نہیں لیں گے، اس وقت تک تہذیبوں کے درمیان جو ایک بعض اوقات کلیش بھی نظر آتا ہے، جو کوئی ڈومیننٹ اور کوئی مغلوب نظر آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان موومنٹس کی سٹڈی بہت ضروری ہے۔ اگر کر لی جائے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو سکتی۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ آج جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے یا ماڈرن سویلائزیشن ہے، رینیسانس کے بعد ان کے نظریات کیا ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ بڑے الارمنگ ہیں، اور اس کا جواب جو میں نے شروع میں ابتدائی گفتگو کی وہیں سے ہمیں حل ملتا ہے۔ میں صرف اشارے کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میٹا فزکس جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، ما بعد الطبیعات، جو نظر آتا ہے وہی حقیقت ہے، جو نظر نہیں آتا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے انسانی رویوں میں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اور ہیومن ورڈ ویو اور ریلیجنز کے ورڈ ویو بنانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا کہ جو نظر نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ وہ پہلو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وحی کا جو تصور ہے اس کو ناقابل قبول بنا دیا گیا۔ کبھی قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکیچرز بنائے جاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کا تعلق جو قرآن پاک سے ہے، جو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، اس کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن۔ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ کر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑ کر، کہ وہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کسی شخص کے نظریات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، مگر قرآن میں کہی ہوئی بات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اوج ثریا پہ لے جا سکتا ہے۔ دوسری اہم پہلو جو ہمیں ماڈرن سویلائزیشن کے حوالے سے پیش نظر رکھنا چاہیے وہ ہے کہ مادی اور حسی حقائق ہی اصل حقائق ہیں۔ میٹیریلزم، مادیت، پریزنٹیشنز میں اس پہ بات ہو چکی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا
کہ حیات و کائنات کی مادی تعبیر ہی اصل تعبیر ہے، کہ یہ جو انسان کی حیات ہے اور یہ جو یونیورس ہے، اس کی ایک میٹیریل پرسپیکٹو ہے، اس کا کوئی اسپرچول پرسپیکٹو نہیں ہے۔ جب تک آپ میٹیریل پرسپیکٹو کو اسپرچول پرسپیکٹو کے ساتھ نہیں دیکھتے، اس وقت تک اس حیات و کائنات کا فلسفہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو عالم اسلام اور امت مسلمہ کے حوالے سے یہاں ایک پرابلم پیدا ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے۔ پھر ایک اور اہم چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان کی ذات ہی مرکز و محور ہے۔ انسان امپورٹنٹ ہے اور انسان قائم بالذات ہے، انسان ہی خدا ہے، انسان نے جو کہہ دیا وہی حقیقت ہے، یعنی جو انسان فیصلہ کرتا ہے، انسان کو اہمیت دے دی گئی اور خالق انسان، خالق کائنات کو اس انسانی زندگی اور تہذیب سے اور اس جو ضابطۂ حیات ہے اس سے نکال دیا جائے۔ جو انسان جسے صحیح کہے وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو اب ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی پنپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عقل اور جذبے ہی وہ ذرائع ہیں جس سے حیات کائنات کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ عقل اور جذبات، عقل کا قرآن نے، اسلام نے انکار نہیں کیا، لیکن یہی عقل کے بارے میں کہا گیا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ اس کی طرف علامہ اقبال نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کہ جذبات میں جب انسان آتا ہے اور صرف عقل سے کام لیتا ہے، اس وقت تک وہ صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ پاتا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آزادی اہم نصب العین ہے اور مادر پدر آزاد آزادی، یہ کہ ہم ایبسولیوٹ فریڈم کی بات ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ ایگزسٹانشلزم کے فروغ کے حوالے سے سارتر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایبسولیوٹ فریڈم ہے، انسان کو آزادی ہے، بھلے وہ چاہے اپنے لیے لباس پہننا چاہے تو پہنے، نہیں پہننا چاہتا تو نہ پہنے، وہ کسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، سیم جینڈر میں گزارنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ جو اس حوالے سے پوری تفصیلات ہے، میں اب اس پر اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا، آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تغیر اصل حقیقت ہے، کوئی شے دائمی نہیں۔ تو دیکھیے کہ بے شک تغیر، تبدیلی ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ چیزیں دائمی بھی ہیں۔ اس کا انکار کر کے آپ اس کائنات کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ نہیں رکھ سکتے۔ اور اقبال نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کی طرف ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں۔ یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر، لیکن کچھ دائمی چیزیں ہیں، اللہ کی ذات ہے، وحی ہے، فرشتے ہیں، اور بہت ساری حقیقت کائنات ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے اس تہذیب کی کہ طاقت فیصلہ کن عنصر ہے، لہذا قوت کے استعمال سے ہر مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ کی لمیٹیشنز ہیں، اور وہ لمیٹیشنز اس کائنات رنگ و بو میں اللہ تعالی ہمیں دکھاتا رہتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتور قومیں بھی بعض اوقات اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر ان کو بھی شکست ہوتی نظر آتی ہے، کہ ہر چیز طاقت نہیں ہے، بلکہ اس طاقت کے دینے والے کے پاس ہر چیز ہے، جب چاہے وہ طاقت لے لے یا اس کا اثر ختم کر دے۔ اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر مادہ اور روح کی ثنویت، یعنی ڈوئلزم جو ہے، اور مذہب و ریاست کی جو دوئی ہے، یہ مغرب کا ایک فکری تجربہ ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ماڈرن سیولائزیشن ہے، اس کے بارے میں شاید علامہ اسد نے کہا تھا، اینڈ آئی وڈ لائک ٹو کوٹ ہم، انہوں نے کہا تھا کہ ماڈرن سیولائزیشن از دا مور وائلنٹ، ruthless and destructive of all earlier civilizations۔
آخری بات یہ آپ سے کہنی ہے کہ مغرب کا پورا زور ہے اپنی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور یہ منصوبہ بندی 19ویں صدی سے جاری ہے، اور اب تک ویسٹ کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ایک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ مغربی تصور حیات و کائنات کا غلبہ کیا جائے۔ مغرب کا جو تصور حیات و کائنات ہے اور اس کا جو ورلڈ ویو ہے اس کی غلبہ ہو، اس کے لیے انہوں نے کیا کوشش کی؟ تعلیم پر توجہ دی، میڈیا کو استعمال کیا، معاشی قوت کو استعمال کیا، اور عسکری طاقت کا استعمال کیا۔ جب تک مسلمان اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں، میڈیا میں، معاشی طور پہ اور عسکری حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنائیں گے، وہ دنیا میں مشکلات کا شکار رہیں گے۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ بار دیگر سب کو مبارکباد، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔